السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار۔ محترم حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری ماؤں اور بہنوں، مجھے جس موضوع پر بولنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم۔ سامعین محترم، میں سب سے پہلے آپ کو بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور اس شخص کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہو، اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب چاہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روایت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے اس نے بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو، پھر بھی وہ صحابی شمار کیا جائے گا۔ سامعین محترم، آج سے 14 صدیاں قبل جب میں اسلام کے دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستان آتی چلی جاتی ہے۔ کہیں باپ کا بیٹے کے مد مقابل کھڑا ہونا، تو کہیں جان و مال کو راہ حق میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، تو کہیں اعزاء و اقارب کی جدائیوں کو برداشت کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بٹنے کی جھلک۔ ذرا بتلائیے گا یہ ساری قربانیاں کس نے دی؟ یہ ساری قربانیاں کن کی تھیں؟ یہ وہی صحابہ کرام ہیں، یہ وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر، ہر موقع پر مدد کیا۔ یہ وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو راہ حق میں قربان کر دیا۔ سامعین محترم، یہ وہی شخصیات ہیں جن کے ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ لوگوں سن لو، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے، اگر تم صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لاتے ہو تبھی ہدایت یاب ہو سکتے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے رکوع سجود کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا کہ آپ صحابہ کرام کو دیکھو گے تو ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ظاہری طور پر نمایاں ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے رشد و ہدایت کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین جلسہ، آج ہمارے معاشرے میں کچھ بدکردار جہالت کے نام پر علمیت کا دعویٰ کرنے والے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایمان والے نہیں تھے۔ 4 صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو سنو کائنات کے لوگوں، میں رب واحد کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر روئے زمین پر صحابہ کرام ایمان والے نہیں تھے تو صفحہ ہستی پر کوئی مسلمان اور مومن پیدا ہی نہیں ہوا۔ ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، اگر صحابہ کرام ایمان والے نہیں تھے تو حضرت سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیوں کروا لیے؟ لوگوں مجھے بتلاؤ تو صحیح، اگر صحابہ کرام کے یہاں ایمان نہیں تھا تو صحابہ کرام کے بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ کیوں کر دیا گیا؟ اگر صحابہ کرام ایمان والے نہیں تھے تو حضرت بلال مکہ کی تپتی ریت پر لیٹ کر احد احد کا نعرہ کیوں کر لگاتا رہا؟ تو میرے بھائیوں سنو، ان کے دعوے کھوکھلے اور بے بنیاد۔ یہ لوگ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سن لو، اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یار کی تعریف کرتا ہے تو ایسی تاریخ کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر یہ تاریخ میرے نبی کے وفاداروں کی، میرے نبی کے وفاداروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایسی تاریخ کو ہم اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں اور ہم مانتے ہی نہیں ایسی تاریخ کو، جس تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی ہے۔ سامعین محترم، ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب اس آیت کریمہ کے آ جانے کے بعد ہمیں کسی تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا، لوگوں میرے صحابہ کرام کے کردار میں، ان کے اعمال میں کیڑے مت نکالنا۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. یہ انہی صحابہ کرام میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے جن کو آج طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن کو سب و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ کے خلاف تلوار نکالی تھی اور اپنے باپ کے پیچھے لگ گئے تھے کہ کہیں مجھے ملیں. ان کے والد جو تھے وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے. انہوں نے اپنے باپ کے خلاف تلوار نکال لی اور جنگ بدر میں تلاش کرتے کرتے باپ سے مٹبھیڑ ہوا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیا. سامعین محترم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ذہن میں آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امانت ہیں، آسمان کے لیے ڈھال کے مانند ہیں. جیسے ایک جنگجو میدان جنگ میں لڑتا ہے تو اس کا سب سے بڑا سہارا اس کی ڈھال ہوتی ہے. جب سامنے سے دشمن کا وار ہوتا ہے، دشمن کی تلوار جب جسم سے قریب ہوتی ہے تو یہی ڈھال ہوتی ہے جو جنگجو کی حفاظت کرتی ہے. آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے ڈھال ہیں، آسمان کے لیے ڈھال کے مانند ہیں. پھر آپ نے آگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب یہ ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی. أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، آسمان کو وہ بات آن پہنچے گی، وہ وقت آ جائے گا جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا امانۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امانت ہوں، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے ڈھال کے مانند ہوں. جب تک میں رہوں گا میرے صحابہ کرام میں اختلاف و انتشار یہ ساری چیزیں آنے والی نہیں ہیں. پھر آپ آگے فرماتے ہیں وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے یہ صحابہ یہ میری امت کے لیے ڈھال کے مانند ہیں. جب تک میری امت میں صحابہ کرام موجود رہیں گے میری امت میں بدعات پیدا ہو ہی نہیں سکتی. جب تک میری امت میں میرے صحابہ کرام موجود ہوں گے میری امت اختلاف و انتشار کی شکار ہو ہی نہیں سکتی. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے یہ صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جو میری امت سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی میری امت میں اختلاف و انتشار ہوگا، میری امت میں بدعات نئی بدعات ایجاد کی جائیں گی. لوگوں صحابہ کرام کی عظمت مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، یہ وہی صحابہ کرام ہیں جن کے جنازے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اتارے گئے. یہ وہی صحابہ ہیں
جن کے لیے رسول اللہ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم ڈائریکٹ رسول اللہ سے دیا ہے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے 2 ٹکڑے کروا لیے۔ کس لیے کروا لیے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے 2 ٹکڑے کروا لیے۔ یہی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کفار مکہ ہمیں اتنا ستاتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ ذرا یاد کرو، پہلے کے نبیوں کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے، پہلے کے نبیوں کے ساتھیوں کے ساتھ، پہلے کے نبیوں کے اصحاب کے ساتھ، ان کے جسم سے برس لے کر گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا جاتا تھا۔